السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فاطمہ عائشہ چینل. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وسلم. دیکھنے والے تمام کو میری طرف سے بہت بہت سلام. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر برائے سرا یعنی مرغی مجرب المجرب، مرغی کے مرض کو صحیح کرنے کا عمل. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرغی کا مرض ایسا مرض ہے کہ جس کی بار بار آپ لوگ کرواتے ہیں ٹریٹمنٹ، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا. یعنی کہ جتنی دفعہ بھی آپ کروائیں اس کا علاج پھر دوبارہ سے وہ ہو جاتی ہے. اور مرغی ایسی چیز ہے جو کہ جان چھوڑتی ہی نہیں کسی صورت میں بھی. اور اس کا مرض آپ جانتے ہیں کہ جب مرغی پڑتی ہے بندہ زمین پہ گر جاتا ہے، منہ میں سے جھاگ نکلتی ہے، بڑی مشکلوں سے بندہ سنبھلتا ہے اور بڑی یہ تکلیف کی بات ہوتی ہے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو اس تکلیف سے دور رکھے، اور جن کو ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کو اس تکلیف سے بچائے. جیسا کہ ابھی آپ نے اس میں دیکھ لیا اسکرین شاٹ میں، اور لے لیجیے اس کا. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ ایک نقش بتاؤں گی. یہ آپ کے سامنے ایک نقش ہے جو میں نے خاص آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہے. میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو معلومات بھی دیتی ہوں ساری. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں سے اگر کوئی بھی جو مطلب بہت نزدیک ہے مریض کی، اور وہ اس کی خدمت بھی کرتا ہے، تیمارداری بھی کرتا ہے، تو ظاہر ہے اسے معلوم ہوگا کہ اس میں کیسی تکلیف ہوتی ہے اس مریض کے لیے، اور اس کو کس طرح سے تکلیف ہوتی ہے. سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، مگر وہ انسان بے بس ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا. اس لیے جب بھی آپ علاج کرواتے ہیں تب تک وہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا. تو میرے اپنے بزرگوں کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، لیکن ان کی کتابیں اتنی زیادہ مدھم ہو چکی ہیں کہ وہاں سے بتانا یا وہی سیم ٹو سیم آپ کو وہیں سے آپ کو میں بتاؤں، آپ اسکرین شاٹ لے کے تو وہ آپ کر لیں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اس لیے پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھا. لکھنے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا کلپ کر کے بھی نقش بتاؤں گی. پہلے اس کے لیے تھوڑا سا کچھ سن لیجئے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی جو مریض کے نزدیک ہو، جیسے اس کی امی ہوگی، بہن ہوگی، بھائی ہوگی، کوئی بھی ہو، تو وہ کیا کریں جی. سب سے پہلے آپ نے ہفتہ یا منگل دونوں میں سے کوئی ایک دن لے لینا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سفید رنگ کا مرغ لے کے آنا ہے. سفید رنگ کی مرغی جو ہوتی ہے، مرغ جو ہوتا ہے، مرغ وہ والا. ایک تو مرغی ہوتی ہے وہ نہیں، مرغا لے کے آنا ہے، اور لے کے آنا ہے سفید رنگ کا. اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو. جیسے کئی مرغی ہوتے ہیں سفید رنگ کے ہوتے ہیں، بیچ میں کالے یا سرخ رنگ کے ڈاٹ ہوتے ہیں، یا تھوڑا سا وہ کلرڈ میں ہوتا ہے. نہیں، بالکل سفید ہو، اس میں ایک نقطہ بھی کسی قسم کا نہ ہو. تھوڑے سے آپ کو مشکل ہوگی ڈھونڈنے میں، پریشانی بھی ہوگی ڈھونڈنے میں، لیکن آپ نے یہ اس کے لیے ضرور کرنا ہے. آپ نے سفید رنگ کا مرغا لینا ہے، بالکل سفید رنگ کا مرغا. اس کو ذبح کروانا ہے، اور اس کا جو خون ہے اس کو اکٹھا لے کر لینا ہے، کیونکہ یہ خون ایک دم سے پھر گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے فوراً سے آپ نے اس کو اکٹھا کر کے رکھ لینا ہے. رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس تعویذ کو لکھنے سے پہلے، جب آپ نے مرغا ذبح کروانا ہے، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، صاف ستھرے ہونا ہے. اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے. اس میں الحمد شریف کے بعد ایک دفعہ آپ قل هو اللہ پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز ادا کریں. نیت یہی رکھیں کہ میں اپنے جو آپ کا کوئی عزیز و قارب ہے جس کے لیے آپ یہ نقش لکھ رہے ہیں، میں اس کے لیے نقش لکھوں گا، ٹھیک ہے. آپ نے غسل کرنا ہے سب سے پہلے، پھر آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے نیاز دینی ہے، جو کہ آپ پہلے گھر میں لا کے رکھ لیجئے گا. ایک تو بالو شاہی ہے، اور دوسرا ہے لڈو. وہ چاہے آپ بالو شاہی رکھ لیجئے، چاہے آپ لڈو رکھ لیجئے، اور ہوں وہ تعداد میں 11، جو بھی آپ کو پسند ہو، ٹھیک ہے. وہ آپ نے لے کے آنی ہے، جو ہے نا مٹھائی، لڈو یا بالو شاہی. اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور مٹھائی نہیں لے کے آنی، ٹھیک ہے. وہ لا کے تعداد اس کی 11 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور لانی وہ کسی ایسی دکان سے جو کہ کسی مسلمان کی دکان ہو. بعض اوقات اور کسی نے بھی کھولی ہوتی ہیں، لیکن آپ کوشش کیجیے گا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ کی ہو، کیونکہ یہ بہت مجرب عمل ہے. اس کے لیے کافی ساری پڑھائی کرنی پڑتی ہے، اور کافی ساری پڑھائی میں نے کرنے کے بعد آپ کو یہ نقش دیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرے دادا جی کا عمل ہے. میں تو خود عمل تو نہیں ہوں، لیکن اب میں خود بھی عمل بن چکی ہوں، کیونکہ میں نے بہت ساری پڑھائیاں کی ہیں. کہیں دن کے چلے بھی بیچ میں کاٹنے پڑتے ہیں، وہ بھی کیے ہیں.
تو اب جا کے پھر میں نے یہ شروع کیا ہے کام. اور ویسے گھر میں اگر کسی کو ضرورت ہو تو جب میرے یہاں پہ لوگ آتے ہیں آ کے نقش لکھوا کے لے کے جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ رش نہیں ہوتا کیونکہ میرے ان لاز جو ہیں وہ بہت سخت ہیں تھوڑے سے، اور وہ ہے بھی مطلب نا کافی بولڈ ہیں، ماڈرن ہیں. اس حساب سے مجھے کچھ دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کچھ دین کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام پاک ہے یہ ضائع نہ ہو، تو یہ کسی راستے پہ چلے. تو پھر شروع سے مذہبی گھرانہ بھی ہے ہمارا، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے یہ کچھ نہ کچھ تو کسی نہ کسی کو تو عمل پہنچے، کسی نہ کسی کو اس کا فائدہ پہنچے. ٹھیک، سوری اس میں ہم کچھ باتیں آگے پیچھے چلے گئے ہم لوگ. اچھا، پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد 11 یہ لڈو یا بالوشاہی لینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے نیاز دینی ہے. آپ نے یہ نیاز ایسے دینی ہے کہ یہ نیاز اللہ کے نام کی ہے. اس کا ثواب جو ہے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کو اس کا ثواب پہنچانا ہے. پھر بابا سین، اس کے بعد حضرت غوث اعظم کو پہنچانا ہے. پھر باقی تمام ارواح جو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کی آل اولاد، ازواج محترات، سب کو اس کا ثواب پہنچانا ہے. اولیاء کرام، صوفیاء کرام، شہداء کرام. پھر جو ہے نا حضور الہی نصرت صاحب کو اس کا ثواب پہنچانا ہے اس نیاز کا. ٹھیک ہے، اس ثواب کا یہ نیاز کا یہ ثواب پہنچانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ نیاز جو ہے نا چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دینی ہے جو بالغ نہ ہوں، مطلب چھوٹے ہوں 10-12 سال اس طرح کے ہوں. اتنے بچوں کو آپ نے یہ لڈو تقسیم کر دینے ہیں. آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ گھر میں اس کو تقسیم کر دیں، باہر میں کوئی محلے میں ہے تو ان کے گھر تک پہنچا دیں یا بلا کے ان کو دے دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ تعویذ آپ نے لکھنا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے. آپ نے جو آپ نے مرغے کا خون لیا ہوگا اس خون کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے. چاہے آپ وہ ایسا کریں کہ وہ خون جو ہے ایک موٹے جو نہیں نیب والا پین ہوتا وہ لے لیں، اس کے ساتھ لکھ لیں، یا ایک قلم لے لیں، لکڑی کی قلم بھی ملتی ہیں، وہ لے کے تو کسی چیز میں خون رکھ لیجیے، اس کے ساتھ ڈبو کے لکھیے. سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے. پھر آپ نے لکھنا ہے بی حق. ٹھیک ہے، اس کے بعد کاف ہے یہ عین سواد کو آپ نے پورا سائڈ پہ لے جانا ہے لاسٹ تک. پھر آپ نے اسی طرح بی حق لکھ کے کاف ہے یہ عین سواد پورا سواد آخر تک لے جائیں. پھر وہیں پہ آپ نے بی حق لکھنا ہے. پھر اسی طرح آپ نے کاف ہے یہ عین سواد لکھ لینا ہے تیسری سائڈ پہ. پھر چوتھی سائڈ پہ بھی آپ نے اسی طرح بی حق لکھ کے پھر آپ نے کاف ہے یہ عین سواد کو بے کے پاس لے جانا. ٹھیک ہے، یہ چاروں سائڈیں آپ نے مکمل کر لینی ہے. اس کے بعد سب سے اوپر آپ نے لکھنا ہے سورۃ الکافرون. ٹھیک ہے، کل یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ پوری لکھنی ہے آپ نے. پھر جو دوسری سائڈ ہے آپ دیکھیں گے تو لیفٹ سائڈ آپ کی بنتی ہے، کھبی سائڈ جو ہے، تو ادھر آپ نے لکھنا ہے کل ھو اللہ احد سورۃ اخلاص. پھر نیچے آ جانا ہے یہاں پہ، یہ جو تیسرا نمبر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ جانا ہے آپ نے. پہلے یہاں پہ سورۃ الکافرون کل ھو اللہ، یہاں سے کل یا ایھا الکافرون پر یہ پوری صورت آپ نے لکھنی ہے. پھر یہاں پہ آ جانا ہے آپ نے سورۃ اخلاص کل ھو اللہ احد. پھر یہاں سے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے یہ سورۃ الفلق، یہ پوری آپ نے سورۃ الفلق لکھنی ہے. پھر یہاں پہ آ جانا ہے آپ نے چوتھی سائڈ آخری سائڈ سورۃ الناس، یہ آپ نے پوری کی پوری لکھنی ہے. اور پھر درمیان میں آپ نے آیت الکرسی لکھنی ہے. یہ پوری آیت الکرسی آپ نے درمیان میں لکھنی ہے. کوئی بڑا صفحہ لیجئے گا تاکہ ایزیلی آپ لکھ سکیں. میں نقشہ آپ کو بہت قریب کر کے دکھاتی ہوں، 1 منٹ. یہ دیکھیے اب آپ کے پاس پورا نقشہ آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو. 1 2 3 4 سائڈیں اور چاروں کل سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ ناس، سورۃ فلق. چاروں سائڈوں پہ یہ حصار ہوگا بی حق کاف ہے یہ عین سواد، کاف ہے یہ عین سواد کو آپ نے لمبا کرنا ہے، اس کو موڑنا نہیں، بے کے پاس لے جانا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے. پھر سے چاروں سائڈیں تیار کرنی ہے. اس کے بعد یہ چاروں جو ہے نا کل آپ نے لکھ لینے ہیں بغیر زیر زبر پیش کیا. آپ نے لکھ کے درمیان میں آیت الکرسی لکھنی ہے. لکھنی آپ نے سفید مرغے کے خون سے ہے جو کہ آپ نے ذبح کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ذبح کیا ہوئے خون کے ساتھ لکھیں. باقی جو مرغا ہوگا
وہ آپ صدقہ کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ جو آپ مرغا آپ لیں گے اس کا آپ ذبح کریں گے، اس کا خون اکٹھا کر کے رکھ لیجئے گا، اس کے ساتھ یہ نقش آپ لکھ لیجئے گا، اور اس کا جو خون ہے وہ آپ لکھنے کے کام آئے گا۔ جو اس کا گوشت ہوگا وہ آپ جو ہے نا کہیں صدقہ خیرات کر دیجئے گا، کسی غریب کو دے دیجئے گا۔ پھر اس کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کو موم جانا مطلب تعویذ کی طرح بنا کے اس کو موم جامع کرنا ہے۔ اس کے بعد جو مرغی جس کو پڑتی ہے، مریض ہے جو، اس کے گلے میں ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد بفضل تعالی وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور دوبارہ اس کو مرغی نہیں پڑے گی۔ اور آپ نے اس کو بڑی احتیاط سے لکھنا ہے، اور لکھنا خون کے ساتھ ہے۔ اور جب آپ نے لکھنا ہے اس وقت آپ نے مرغا ذبح کرنا ہے تاکہ خون آپ کے پاس تازہ موجود رہے اور ایزیلی آپ لکھ سکیں، کیونکہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس کو گاڑھا ہونے سے پہلے آپ نے لکھ لینا ہے۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے جو کہ بہت مشکلوں سے انسان کو ملتا ہے، اور میں نے یہ اسپیشل آپ کے لیے اپنے دادا جی کی کتاب میں سے سارا ڈھونڈ کے لکھا ہے، سارا نقش۔ اس کے بعد جو پڑھائی ہے وہ میں نے خود کی ہے، کیونکہ وہ پڑھائی آپ نے نہیں کرنی، وہ میں نے کرنی ہے، وہ میں نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پڑھائی میں نے ساری کر کے اس کے بعد یہ لکھا ہے۔ نقش آپ پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ شارٹ سکرین لے کر اس کو وہاں سے جو نا زوم کر کے دیکھ کے اچھی طرح سے پھر لکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ نہ سمجھ آئے وہ پوچھ لیں، چاروں کل لیں اور آیت الکرسی ہے، یہ پانچوں چیزیں آپ نے لکھنی ہے خون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ موم جمع کر کے مرغی والے مریض کے گلے میں ڈال دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میرے اس چینل میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور جو ہے نا میرے لیے دعا بھی کیجئے گا، اور میں بھی آپ کے مریض کے لیے بہت ساری دعائیں کروں گی۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔